السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، وفي رواية عائشة رضي الله تعالى عنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو، آج 13 جون 2025 بمطابق 16 ذوالحج سن 1446 ہجری ہے۔ آج سے 2 دن بعد 18 ذوالحج ہے، اور 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ میری کوشش ہوگی میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر پاؤں کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے ایمان کا محور حضرت عثمان نہ ہو۔ حضرت عثمان اہل ایمان کا محور ہے، اہل ایمان کے ایمان کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے عظیم فرد ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار انہیں اپنی صاحبزادیوں کا رشتہ دیا ہے۔ ایک بار بیوی فوت ہو گئی ان کی، جو حضور کی بیٹی تھی، تو نبی پاک نے دوسری بیٹی کا رشتہ دیا۔ اور میرے دوستو، یہ واحد فضیلت ہے کہ ایک شخص کو نبی کی 2 بیٹیاں ملیں یکے بعد دیگرے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں۔ کسی نبی کا کسی امتی سے ایسا تعلق نہیں ہے جیسے حضرت عثمان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی اگر قیامت میں یہ اعلان کیا جائے کہ اس دھرتی پر وہ شخص اپنا ہاتھ بلند کرے جس نے کسی نبی کے گھر میں 2 مرتبہ نکاح کے لیے دلہا بن کے گیا ہے، تو پوری کائنات میں کسی نبی کی کسی امت کا کوئی بندہ ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتا سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ صرف حضرت عثمان ہے جو اس مسئلے پہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عثمان یہ ایسی فضیلت رکھتے ہیں، اس فضیلت میں اس امت میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے، دوسری امتوں میں بھی ان کے برابر کوئی نہیں ہے، تمام امم میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ بلکہ میں ایک رتبہ کہوں کہ پیغمبروں کے بعد اس کائنات پہ سب سے بڑا رتبہ حضرت ابو بکر کا ہے، لیکن اس مطلب پر، اس عنوان پر، اس فضیلت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یعنی اتنا مرتبہ رکھتے ہیں۔ ان کی شہادت ہے 18 ذوالحج کو ہے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے 35 ہجری میں۔ آج ہے 1446 ہجری۔ اگر ہم 1446 سے مائنس کریں 35، پیچھے کتنا بچتا ہے؟ 11۔ آج سے 1411 سال پہلے حضرت عثمان غنی کی شہادت۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت پر فتنے ٹوٹ ٹوٹ کے برسے ہیں، اور آج تک جو امت میں تلوار چل رہی ہے، یہ اختلافات کی بنیاد ہے۔ اس کی پہلے سرے کے اوپر اگر ہم گہرائی میں غور کریں تو حضرت عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 44 لاکھ مربع میل کے بلا شرکت غیر امیر المؤمنین تھے، اور حضرت عثمان غنی کی سلطنت پہ جن ظالموں نے وار کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کلمہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے افراد ہیں، جن کو کہا جاتا ہے باغی جماعت، فئہ باغیہ ان کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے۔ جو فئہ باغیہ ہوگی، باغی جماعت ہوگی، جنہوں نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حضرت معاویہ پر حملہ کرایا، حضرت عمرو ابن عاص پر حملہ کرایا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حضرت زبیر کو شہید کیا، حضرت طلحہ کو شہید کیا، اسی ظالم گروہ نے، اسی باغی گروہ نے، اسی فئہ باغیہ نے سب سے پہلا قتل حضرت عثمان ذو النورین کا کیا تھا۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے لیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں میں نے یہ موقع دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں تو میرے والد حضرت ابو بکر آئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے لیٹ کر سوئے رہے، ٹیک لگایا ہوا تھا. حضرت عمر آئے تو حضور پاک علیہ السلام ویسے سوئے رہے، بات کرتے رہے ان سے، بیٹھ گئے. لیکن جب حضرت عثمان آئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک منٹ صبر، اٹھے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، صحیح انداز میں بالکل اٹھ کر بیٹھ گئے جیسے بندہ ایسے مستعد اور تیاری میں بیٹھتا ہے. پھر فرمایا عثمان کو آنے دو. تو حضرت عثمان غنی آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گپ شپ بات ہوئی. تو حضرت اماں جان عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سب کے جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عثمان غنی آپ کے داماد ہیں، اس وجہ سے آپ ان کے لیے زیادی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے کپڑوں کو درست کی ترتیب اور اظہار اسی لیے آپ نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں. تو میں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی. فرمایا عائشہ مجھے اس شخص سے حیا اسی لیے آتی ہے کہ میں نے آسمان کے فرشتوں کو دیکھا ہے جو حضرت عثمان کا حیا کرتے ہیں. یہ حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے. آپ جبل احد پر جائیں گے نا تو ایک مرتبہ احد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. آپ وہ جگہ دیکھیں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو کہتے ہیں احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، یعنی اس نے خوشی میں خود کو جھمایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں مبارک یوں مار کے فرمایا نا اسبت احد، احد ٹھہر جا. غصہ نہیں کیا احد پہ، احد پہاڑ سے حضور کو پیار تھا. یحبنا ونحب، حضور فرماتے احد مجھ سے اور میں احد سے پیار کرتا ہوں. فرمایا احد ٹھہر جا. خالی ٹھہر جا نہیں فرمایا، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا. فرمایا فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تیرے اوپر اللہ کا رسول موجود ہے، ابو بکر صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں. حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر تو تھے، 2 شہید سے مراد حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. یہ مقام ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اب حضرت عثمان کو جب نبی پاک نے شہید کہہ دیا، حضرت عمر کو بھی کہہ دیا، تو ان دونوں کو چڑھتے سورج کی طرح یقین تھا کہ ہم نے شہید ہونا ہے. انہوں نے اسلام پر جان دینی تھی، اسی لیے آخر دم تک ساتھ رہے. ورنہ کسی کو کہہ دیا جائے نا یہ تو مارا جائے گا تو اس کو تو واپسی کے راستے سوچ جاتے ہیں کہ مجھے یہاں سے ہٹ جانا چاہیے، میری تو یہاں زندگی کو خطرات اور تھریٹ لاحق ہو گئے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی اس سب کے باوجود بھی اسلام میں سب سے اول تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے نا، جن کو ہم فیع باغیہ کہتے ہیں، باغی جماعت، وہ لوگ کوئی صحابی نہیں ہیں، نہ ان کا صحابہ سے تعلق. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَمْ يُشَارِكْ فِي قَتْلِهِ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، یہی لفظ حضرت امام ابن کثیر کا بھی ہے. فرمایا کہ حضرت عثمان کی شہادت میں کوئی صحابی شریک نہیں ہے. وہ اوباش اور وہ نوجوان لوگ تھے جن نے اسلام کا کوئی قرب دیکھا نہیں تھا. کوئی مصر کا تھا، کوئی کوفے کا تھا، کوئی بصرے کا تھا، کوئی کہاں کا تھا. اور ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ جس نے بنایا تھا اس کا نام عبداللہ بن سبا یہودی تھا. یہ عبداللہ بن سبا یہودی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اعلان نبوت کر کے انجیل لے کر دنیا میں تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ کا دین عیسوی دنیا میں پھولنے اور پھیلنے لگا تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے حسد کیا اور اپنا ایک شخص جو یہودی تھا وہ حضرت عیسیٰ کے مذہب میں داخل کیا جس کا نام پولس ہے. اور اس نے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو آپس میں لڑایا اور عیسائیت کے 2 فرقے بنا دیے. پولس یہ یہودی تھا. آج عیسائیوں کے 2 فرقے ہیں، ایک کو کیتھولک عیسائی کہتے ہیں، ایک کو پروٹسٹنٹ عیسائی کہتے ہیں. یہ یہودیوں کا کردار تھا. عین یہی کام یہودیوں نے اسلام کے لیے کیا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بلندیوں پر پہنچا تو یہودیوں نے وہاں پر پولس بھیجا تھا جس نے عیسائیت کو 2 ٹکڑے کیا. ادھر یہودیوں نے ایک بندے کو مسلمان بنا کر پیش کیا جسے عبداللہ بن سبا یہودی کہتے ہیں. یہ ابن سبا یہودی یمنی تھا اور یہ شخص اسلام کا دعویٰ لے کر، اسلام کا کلمہ لے کر اسلام میں گھسا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تھا. اس شخص کی دال نہیں گلی. مدینہ طیبہ آنے میں
اور اپنے کام کرنے میں۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انتظار کیا۔ بعض روایات کے مطابق تو حضرت عمر کا قاتل جو ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی تھا، اس کا بھی عبداللہ بن سبا سے یاریوں کا تعلق بنتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ بندہ مدینہ آیا، کیونکہ اسلام کا نام لے چکا تھا، کلمہ بظاہر پڑھ چکا تھا، بظاہر مسلمان تھا، تو اس نے آ کر مسلمانوں کو ٹکڑے کرنے کی سازش کی۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی اسی طرح کام کر رہا تھا جس طرح پہلے یہودی پولس نے عیسائیت کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اس نے آ کے مسلمانوں میں عقیدہ الوہیت متعارف کرایا۔ وہ کیا ہے جو سب سے زیادہ ظاہر ہوا ہے، وہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد ظاہر ہوا، لیکن حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے جو اس نے الزامات لگائے، بندے اکٹھے کیے اپنے ساتھ، وہ یہ تھا کہ آج 6 سال ہو گئے عثمان کو امیر المؤمنین بنے ہوئے، تو عثمان غنی فلاں کام کرنے میں اپنے کسی رشتہ دار کو گورنر لگا کر کام کر رہے ہیں، ان کو اپنے رشتہ دار کو ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، کسی اور کو رکھنا چاہیے، اپنے قریبیوں کو نواز رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی قریبی آدمی باصلاحیت ہو، ایک ہے کہ وہ نکما ہے، ایک ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، تو قریبی آدمی سے خدمت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، تمام امانتیں کس کے حوالے کی تھی؟ بولیے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی حضور کے قریبی تھے یا نہیں تھے؟ رشتہ دار تھے یا نہیں تھے؟ چچا کے بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ تو پھر حضور پر کیا الزام لگائیں گے کہ اپنی خدمت قریبیوں سے لے رہا ہے؟ تو باصلاحیت ہے حضرت علی، حضور پاک نے ان کے ذمے خدمت لگائی ہے، تو کیا حرج ہو گیا؟ اسی طرح میرے دوستو، باب خیبر کی فتح کے وقت 16 قلعے تھے یہودیوں کے، 15 صحابہ نے فتح کر لیے، 16ویں قلعے کی فتح کی خدمت حضور نے کس کے ذمے لگائی؟ حضرت علی کے۔ کوئی کہے گا قریبیوں کو نوازا اور قریبیوں کے لیے حکم فرمایا کہ میں کل اس شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتے ہیں، رسول اللہ بھی پیار کرتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے قریبیوں سے بدل لیا۔ ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، 16واں پارہ، سورت نمبر 20 سورت البقرہ، رکوع نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے اوپر نبوت کا کام بہت زیادہ ہے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں طاقت دے دے، میرے کام میں وسعت دے دے، یفقہوا قولی، دنیا میری بات سمجھے۔ اور حضرت موسیٰ نے اگلی دعا کی، ہارون اخی اشدد بہ ازری، اللہ ہارون میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں مجھ سے، ان کو نبوت دے دے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم دونوں بھائی بھی ہوں گے، دونوں نبی بھی ہوں گے، ہم دین کی خدمت مزید اچھے طریقے سے کریں گے۔ تو رب نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کی دعا قبول کی، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، آؤ ایک احسان میں اور کر رہا ہوں، ہارون کو نبوت دے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی نہیں ہے حضرت ہارون، حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے مانگا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب نبوت مانگنے کا وقت آیا حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو کیوں نہیں مانگا، جو ان کے خادم اور قریبی بندے تھے، جو بعد میں نبی بنے، حضرت ہارون کو کیوں مانگا؟ لیکن کوئی ظالم کہے گا، مسلمان نہیں کہے گا، قریبیوں میں صلاحیت ہو تو مانگی جا سکتی ہے۔ تو حضرت عثمان نے اگر کسی اپنے قریبی کو گورنر لگا کے اس سے اسلام کی خدمت لی ہے تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ لیکن اس ظالم عبداللہ بن سبا یہودی نے اسی بنیاد کو اٹھا کر بات کی اور حضرت عثمان کے خلاف جھوٹ بولنے شروع کیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے چھوٹے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر، ان تک ان کے رابطے ہوئے، بالکل وہ نابالغ تھے جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا ہے، اپنے والد سے زیادہ قربت نہیں پائی، ان سے دوستیاں بنائی اور اسے کہا یہ تو تمہارے باپ کے منصب پر بیٹھا ہوا ہے ابو بکر کے عثمان، اور اس نے تمہیں تو کوئی عہدہ نہیں دیا، یہ ذہنیت بنائی۔ تو وہ نوجوان تھے، بالکل نوجوانی تھے، حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت عثمان کے پاس ہے، حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر، امیر المؤمنین مجھے بھی کوئی خدمت دے دے، میں اتنے بڑے صحابی کے اولاد ہوں۔ کہا بیٹا کیا چاہیے آپ کو؟ کہا جی مجھے مصر حوالے کر دو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا مصر مانگنا، کیونکہ شیطان سارے مصر کے تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں خط لکھ کر دیا کہ آپ مصر کے میری طرف سے والی ہیں، آپ جائیے۔ حضرت عثمان نے دے دیا، بھیج دیا۔ اب جب یہ روانہ ہوئے، راستے میں انہی فیہ باغیہ اور ظالموں نے، عبداللہ بن سبا کی ٹولی نے ایک جھوٹا خط بنایا حضرت عثمان کے نام پہ، جھوٹی ترتیب بنا کر وہاں مشہور کرا دیا کہ اس کو تو خط دیا گورنر بنا کر
ادھر کے گورنر کو عثمان نے خفیہ خط لکھا ہے کہ جب ابو بکر کا بیٹا پہنچے اس کا سر قلم کر دینا. وہ آدھے راستے سے واپس آ گئے کہ جی میرے ساتھ تو آپ نے دھوکہ کر دیا. یہ ان ظالموں نے حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈے کیے تھے. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عثمان کے قاتلوں میں اس وقت شامل تھے لیکن قتل میں شامل نہیں تھے. قاتلوں کے صف میں آ گئے تھے اور جھگڑنے آئے کہ جی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. گفتگو میں جب زیادہ سخت جملہ حضرت ابو بکر کے چھوٹے بیٹے نے حضرت عثمان سے کہا نا اور ہاتھ یوں اٹھایا اور ان کی داڑھی تک پہنچا تھا تو حضرت عثمان نے فرمایا بھتیجے آج تیرا ابو زندہ ہوتا تجھ کے اندر یہ ہمت ہوتی, تیرے اندر یہ ہمت ہوتی کہ تو میرے سامنے یوں داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے بات کرتا. یوں ہل گئے, اندر کا ضمیر جاگ گیا کہ غلطی ہو گئی. ایسے کیا اور واپس ہٹ گئے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کے قاتلین میں ان کا نام نہیں ہے. جو مشہور ہو گیا نا کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عثمان کے قتل میں تھے وہ غلط مشہور ہے. اس جملے نے محمد بن ابی بکر کو اندر سے توڑ دیا تھا کہ آج تیرا ابا زندہ ہوتا, آج تو یہ حرکت کرتا, وہ برداشت کرتا تیرا باپ. ہٹ گئے. لیکن باقی ظالموں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ آ کر حضرت عثمان سے عرض کی امیر المومنین اجازت دے دیں, ہم ان ظالموں کو تلوار سے دو ہاتھ کر دیں. لیکن حضرت عثمان کہتے تھے میری وجہ سے مدینہ میں کسی کا خون بہے حضور کے شہر کی حرمت پامال نہیں کرتا. یار سلام ہے صبر کے پہاڑ کو جس نے اپنا خون ہونا تو برداشت کر لیا لیکن حضور پاک کے شہر کو خون آلود نہیں ہونا. بڑی عرصہ تک پیاس برداشت کی ہے. 40 راتیں کہتے ہیں پیاس میں برداشت کی. کہتے ہیں ایک رات حضور پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ اللہ کا فضل ہے. کہ عثمان پیاس لگی ہے؟ فرمایا جی پیاس لگی ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک پیالہ پانی کا پیش کیا تو کہتے ہیں حضرت عثمان نے جی بھر کے پیا. شہادت سے پہلے اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ حضور کے ہاتھ سے پانی پیا ہے خواب میں لیکن اب بھی سینے میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. تو حضور پاک نے فرمایا عثمان دو باتیں, ایک یہی ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے ان ظالموں کا کلا کما ہو جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کر لو, پھر آپ روزے سے ہوں گے تو شام کی افطاری آپ میرے پاس کر لینا. کہ یا رسول اللہ مجھے یہی قبول ہے کہ میں آپ کے پاس شام کی افطاری کروں. اسی شام حضرت عثمان شہید ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ شہید ہوئے اور شہادت کے وقت حضرت عثمان کے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا تھا. آج بھی وہ قرآن پاک محفوظ ہے جس قرآن پر حضرت عثمان کا خون گرا. میں نے یہ کتاب آپ کے سامنے صرف اس قرآن پاک کے صفحے کی زیارت کے لیے لایا کہ آپ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو قرآن کریم موجود تھا اور اس قرآن پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے آپ اس کو دیکھ سکتے. یہ دیکھیں جس پر میرے دائیں ہاتھ کی انگلی ہے, یہ قرآن پاک کا صفحہ ہے جو خون آلود ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے اور تلاوت کے وقت حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے اور اس شہادت میں جو خون نکلتا ہے وہ خون اس قرآن کریم کے صفحے پر آتا ہے. اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ظالموں کے لیے کافی ہو جائے. یہاں حضرت مولانا عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, جب یہ جملہ فرماتے نا تو ان کا ایک بڑا مخصوص جملہ تھا. وہ فرماتے تھے بدر میں بھی شہید ہوئے ہیں صحابہ, احد میں بھی ہوئے ہیں, خیبر اور خندق میں بھی ہوئے ہیں, حضرت عمر مصلی رسول پہ ہوئے, حضرت حسین میدان کربلا میں ہوئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں شہید ہوئے ہیں, کئی صحابہ شہید ہوئے. جو جہاں شہید ہوا اس کی شہادت کی گواہی وہی ریت کے ذرے دیں گے, وہی مٹی کے ذرات دیں گے. کہتے ہیں عثمان تو اتنا مبارک ہے, جب تو شہید ہوا نا تیرا خون کہاں گرا؟ بولی اللہ نے آپ کو زبان دی. کہاں پر؟ قرآن میں. تو تیری شہادت کی گواہی, تیرے اوپر ظلم ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ترکی کے استنبول میں ایک میوزیم ہے توپ کاپے, میں نے 2 مرتبہ اس قرآن پاک کی وہاں جا کر زیارت کی ہے اپنے دونوں سفروں میں. اور اس قرآن پاک کی کاپی بالکل اوریجنل کاپی یہ مدینہ طیبہ میں, متحف دار المدینہ, یہ مدینہ طیبہ میں ہے. ان کا نام ہے شیخ عبد العزیز بن عبد الرحمن بن ابراہیم الکعکی, صحابہ اکرام کے اولاد ہیں. میری ان سے ابھی ملاقات بھی ہے, میں ان کے یہاں گیا اور انہی کی طرف سے کتاب مجھے ملی ہے.
ہمارے ڈاکٹر ابراہیم صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو جزا خیر عطا فرمائے، ان کے واسطے سے مجھے یہ کتاب ملی، اور یہ قرآن پاک وہاں موجود ہے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا ہے اس کو، اور یہ اس کی تصویر ہے، اور آپ حیران ہوں، وہ لکھتے ہیں سورۃ طبق الاصل، فرمایا یہ اس اصلی صفحے کی تصویر ہے، للمصحف، اس قرآن پاک کے نسخے کی، المنسوب لسیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے پاس تھا، والذی کان یقرأ فیہ، اور وہ اسے دیکھ کر تلاوت کر رہے تھے، عندما قتلہ الفئۃ الباغیہ فی دارہ الکبریٰ، جس وقت باغی جماعت نے آ کر ان کو قتل کیا اور وہ اپنے گھر میں موجود تھے، شرقی المسجد النبوی، مسجد نبوی کے مشرق کی طرف، واصل المصحف، اور اصل جو قرآن پاک کا نسخہ ہے، فی متحفی توپ کاپے فی استنبول، توپ کاپی استنبول کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ یہاں شاید آپ نے لفظ غور نہ کیا ہو، یہ لفظ انما قتلہ الفئۃ الباغیہ، کس جماعت نے حضرت عثمان کو قتل کیا؟ لفظ بولیں ذرا، باغی جماعت۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پتہ چلے کہ باغی جماعت ہے کون۔ یہ جو حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا تقتل الفئۃ الباغیہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ لوگ تو الزام نعوذ باللہ حضرت معاویہ پہ لگاتے ہیں، یاد رکھیں یہ غلط ہے، حضرت معاویہ حضرت عمار کے قاتل نہیں ہے، حضرت عمار کے قاتل باغی جماعت ہے، اور یہ باغی جماعت وہی ہے جو حضرت عثمان کی قاتل ہے، وہی یہودی مذہب کے رکھنے والا عبداللہ بن سبا، یہ اس کے پروردہ خارجی جو بعد میں بنے، یہ وہی قاتل ہیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ اور انہی ظالموں نے بعد میں جا کے جنگ صفین کے اندر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور حضرت عمار کی شہادت کے بعد جب تحکیم کی بات پیش ہو گئی تھی تو تحکیم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے اسی ظالم جماعت نے، جس کو ہم بعد میں خارجی بھی کہتے ہیں اور جن کو خوارج بھی کہا جاتا ہے، یہ لوگ۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے لگا تھا آپ کو کہ یہودیوں نے اسلام کو نعوذ باللہ دو ٹکڑوں میں بدلنے کے لیے جس ظالم کو بھیجا تھا، عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے یہ بندے جمع کر کے حضرت عثمان کی شہادت کرائی، اور جب حضرت علی المرتضیٰ خلافت پہ آئے، اس ظالم نے موقع پرست تھا تو اس نے ایک دعویٰ کیا، کیا کہا؟ لوگوں کو کہا کہ آپ نے اللہ دیکھنا ہونا کہ کوئی اللہ ہے تو آپ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، یہ علی نہیں ہے، یہ علی اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ ہونے کا دعویٰ یہ عبداللہ بن سبا نے کیا تھا، پوری تاریخ کی کتب بھری ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ تو حضرت علی نے پکڑا، بڑے پیار سے سمجھایا، دوسری مرتبہ سختی سے سمجھایا، ایک مرتبہ کوڑے مار کے سزا دی، اور جب اس کے باوجود بھی یہ اپنے برے عقیدے، برے نظریے سے عبداللہ بن سبا یہودی باز نہ آیا، تو پھر علی وہ ہے جس کے لیے کہا گیا لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار نے اس شخص کی گردن کو قلم کیا اور یہ یوں جہنم رسید ہوا ہے حضرت علی کے ہاتھوں۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی ہے جس کی پہلی سازش حضرت عمر اور عثمان کی شہادت ہے۔ میرے دوستو، 2 دن بعد 18 ذو الحج ہے 1446 ہجری کا، آج 13 ہے، 14 اور 15 جون 2025 بنتی ہے حضرت عثمان کی شہادت کا۔ تو یہ وہ وقت ہے جس پر اسلام پہ پھر بعد میں فتنے ٹوٹے۔ تو میں نے چند لمحات میں چند باتیں آپ کی خدمت میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہماری نسل کو، ہمیں حضرت عثمان کا فیض عطا فرمائے۔ رب کریم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔